time to leave for the interview. اللہ موقع دے گا تو ہم دنیا کو چیخ چیخ کے بتائیں گے کہ ہم سندھی ہیں. ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ سب ہمارے کلچر سے پیار کرتے ہیں. ہم لوگوں نے ان کو سندھی بنا دیا تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم سندھ میں رہتے ہیں, ہم بھی سندھی ہیں. ہمارا کلچر ہی اتنا پیارا ہے. ہماری کلچر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم محبتی لوگ ہیں. یہ جو واقعہ ہے نا, مطلب یہ زندگی میں نہیں بھول سکتی. وہ مجھے کہہ رہی تھی اقصیٰ چپ ہو جاؤ, اقصیٰ چپ ہو جاؤ. میں اس سے زیادہ رو رہی تھی. مجھے کوئی چیز ڈراتی ہے تو وہ یہ شادی ہے. میں خود نہیں لاؤں گی, وہ میرے گھر والے ہی زبردستی لے کر آئیں گے. آؤ یہ لو. السلام علیکم, میں ہوں تاشفین میمن اور زیک ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, آج آپ کو میں جس شخصیت سے ملوانے جا رہی ہوں ان کو آپ نے ٹک ٹاک اسکرین پر بہت زیادہ دیکھا ہوگا. جب آپ فور یو پہ جائیں گے آپ کو وہی نظر آئیں گی اور وہ کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہیں اور ٹک ٹاک کی بہت بڑی سپر اسٹار ہیں. بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ عزت ملی ہے ان کو, تو ان کو سندھ کی بیٹی بھی کہا جاتا ہے. تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں. جی, میں بات کر رہی ہوں اقصیٰ کی, اقصیٰ کنجر جمالی کی. آئیے اقصیٰ سے بات کرتے ہیں اور اقصیٰ کی زندگی کے بارے میں کچھ چٹپٹی معلومات لیتے ہیں. جی اقصیٰ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. اقصیٰ آپ بتاؤ, آپ کیسی ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے اتنے پیار سے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آئیں, ہمارے پروگرام میں آئیں. اپنا بہت زیادہ قیمتی وقت ہے, آج کل آپ کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے, بہت مصروف ہیں آپ, تو آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں. سب سے آپ کا بہت زیادہ آپ کا میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے پاس آئیں. اچھا جی اقصیٰ, یہ تو بتائیں آج کل کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ بس زندگی میں آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ ٹک ٹاک بہت کم استعمال کر رہی ہوں. اس کے علاوہ دوسری اپلیکیشنز بھی ہیں. سب سے زیادہ ایکٹیو ٹویٹر پہ ہوں, کیونکہ ٹویٹر والا ایکٹیو رہنا آپ کو ایک الگ عزت دیتا ہے. ٹک ٹاک سے بہت عزت ملی ہے, لیکن ٹویٹر پہ لوگوں کے لیے کچھ بولنا یا کہیں پہ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اپنی کوئی چند باتوں کا یا اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے, وہ ایک الگ دنیا ہے. تو اللہ نے ٹک ٹاک کے تھرو مجھے بہت عزت دی. سندھ کے لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا. اب ٹک ٹاک سے تھوڑا سا سائڈ ہو کے, مطلب سائڈ پہ نہیں ہوں, ٹک ٹاک تو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتی, یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو ٹویٹر پہ یہ ہے کہ عزت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی دعائیں بھی لوگوں کی ملتی ہیں. لوگوں کو اگر ہماری ذات سے, ہمارے ایک ٹویٹ سے کسی کی ہیلپ آؤٹ ہو جائے تو وہ دعائیں ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بہت کام آئیں گی. اقصیٰ, آپ بے شمار ویڈیوز بنا چکی ہیں, ذرا یہ تو بتائیے کہ آج تک کتنی ویڈیوز بن چکی ہیں, آپ کو یاد ہے تعداد؟ 1500 تو ہو گئی ہوگی, 1500 2000 اتنی تو ہو گئی ہوگی, یا 2500 کہہ لیں. اچھا, فالوورز کتنے ہیں؟ ٹک ٹاک پہ میرے 3.7 ملین فالوورز ہیں, اور میرے اسنیک پہ 2.1 ملین فالوورز ہیں, اور ٹویٹر پہ یہ ہے کہ وہاں پہ فالوورز جو ہے وہاں پہ ٹریفک بہت کم ہے, اور جو لوگ وہاں پہ ہیں, تو ٹویٹر آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیسے لوگ یوز کرتے ہیں, تو وہاں پہ یہ ہے کہ 100 کراس ہو چکے ہیں میرے, مطلب 100K, اور آلموسٹ 105K اتنے کچھ ہیں. جی. اچھا, ٹک ٹاک پر جب آپ آئیں تو کتنے سال, عرصہ کتنا گزرا ہے, آپ کو یہ یاد ہے؟ ہاں بالکل, مجھے تقریباً 2.5 سال ہونے والے ہوں گے. مطلب 2019 دسمبر سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, 2022 آ گیا, آلموسٹ 3 ایئرس. اچھا, خیال کیسے آیا, کیا مطلب جب آپ ڈاؤن لوڈ کر رہی ہوں گی ٹک ٹاک کو تو پہلے کسی کو دیکھا اور آپ کا دل کیا کہہ رہا تھا کہ میں جو اب یہ ڈاؤن لوڈ کرنے جا رہی ہوں تو کیا یہ کچھ سالوں میں زیک ٹی وی میں آپ کا انٹرویو ہوگا؟ اچھا, آپ زیک ٹی وی کی بات کریے, میرا کبھی انٹرویو ہوگا میں نے تو اپنی لائف میں بھی نہیں سوچا تھا. اور مطلب اللہ نے عزت دی ہے یہ, اور لوگوں کا پیار ہے, اور مطلب یہ تو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی. کتنی ان ایکسپیکٹڈ آپ کو عزت مل جائے, اتنا ان ایکسپیکٹڈ پیار مل جائے, اور اس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہوتا دنیا میں. اس دنیا میں ہم خالیات آئے تھے, خالیات جائیں گے, ہمارا نام پیچھے رہ جائے گا, ہم کس طریقے سے اپنا امیج چھوڑ جائیں گے لوگوں کے اوپر, وہ ہمیشہ یاد رہے گا. لیکن جب میں نے ٹک ٹاک اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مطلب اتنا پیار ملے گا, اور زندگی مطلب ایک نارمل انسان سے اور تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جائے گی کہ لوگ مطلب اتنا پیار کریں گے, یہ اتنا اندازہ نہیں تھا مجھے. یہ بس ایسے ہی ایک نارمل اپلیکیشن کی طرح میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اور ٹک ٹاکس بنائی, اور پھر 6-7 مہینے بعد
इतना प्यार मिलना शुरू हो गया, मतलब वाओ आई एम सेलिब्रिटी नाउ. अच्छा ये बताएं, जब आपने ये टिकटॉक डाउनलोड कर ली तो इससे पहले ज़ाहिर की बात है आपने देखी होगी, तो आपके भी कुछ जो है ऐसे सेलिब्रिटीज़ रहे होंगे, टिकटॉकर्स जो हैं आपको पसंद होंगे, तो वो कौन थे? मैं जब टिकटॉक देखती थी तो ज़्यादातर तो अलिशबा और जन्नत की वीडियोस आती थी, और सिंधी वीडियोस में एक अमीन बलूच है उसकी आती थी, वो मेरी दोस्त का छोटा भाई भी है. तो मैं देखती थी यार देखो ये टिकटॉक पे कितना फेमस हो गया है, और मुझे नहीं लगता था कि मैं जब टिकटॉक पे जाऊंगी शायद मैं भी ऐसी फेमस हो जाऊंगी. और मुझे लगता था कि टिकटॉक एक हद तक ही रहेगा, इसको इतना उस टाइम टिकटॉक का इतना क्रेज़ भी नहीं था. लेकिन अब टिकटॉकर्स माशाल्लाह बहुत ऊपर चले गए हैं. लेकिन लोगों को इस बात से होता है कि यार टिकटॉकर्स हैं, कोई इतने बड़े आर्टिस्ट तो नहीं है, ये नहीं. तो मैं ये कहूँगी कि टिकटॉकर्स को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, और जिसको अल्लाह पाक इज़्ज़त दे तो हम कोई नहीं होते कि हम उसकी इज़्ज़त ख़राब करें या उसको तज़लील करें. तो इतना नहीं था कि टिकटॉक से मैं इंटरव्यूज़ दूँगी. हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे ऑफ़र्स आने लगी, इतना काम मिलने लगा, इतनी इज़्ज़त, सबसे ज़्यादा लोगों का प्यार और इज़्ज़त मिली है मुझे. और माशाल्लाह मैंने देखा है आप बहुत ज़्यादा शोज़ कर रही हैं, और एक चैनल पे आपका प्रोग्राम भी चल रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप टिकटॉक यूज़ करते करते आप आगे आई हैं, और अल्लाह ने आपको ऐसी शोहरत दी है कि आपके मदार जो है पूरे पाकिस्तान में है. मतलब मैं जब ट्रिप पे गई थी तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल हैं, और सिंध में तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह. लेकिन जब मैं पाकिस्तान से बाहर ट्रिप पे गई थी तो वहाँ पे मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि आपके फ़ैन इधर भी मौजूद हैं, आप कोई मीटअप रखे, हम आपसे मिलना चाहते हैं. मतलब यार मुझे इतनी खुशी हुई कि अपने मुल्क की बात, अपनी लोगों की बात एक अलग होती है, लेकिन आप किसी और मुल्क में जाओ तो आपसे लोग मिलना चाहें, आपके फ़ैन्स आए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत खुश हो रही थी कि मैं एक अलग मुल्क में आई हूँ लेकिन लोग इतना प्यार कर रहे हैं, अब मुझे जान रहे हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं. तो ऐसा था. अल्लाह पाक ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है. अच्छा ये बताइए कि आपने सडन जो है हमने देखा कि एक लड़की जो है टिकटॉक पर आ रही है और अजरक पहनी हुई है, और अजरक के साथ जो है सिंधी टिकटॉक, क्योंकि इससे पहले मैंने सिंधी में नहीं देखा था कि कोई सिंधी वीडियोस बना रहा है, या शायद बनाते हो और वो हमारी नज़र से ना गुजरे हों. लेकिन ये जो आपकी टिकटॉक सी, और मैंने खुद भी बनाई आपको देख देख के, मुझे तो लिरिक्स भी नहीं आ रहे थे लेकिन मैंने बना ली. तो वो किस तरह आपको जो है इस तरह के थॉट्स आए कि मुझे जो है अजरक पहननी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी सिंध की सकाफत है, और आप पहली लड़की हैं सिंध की जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, जिनको मैं जानती हूँ कि एक लड़की ने हमारी सिंध को प्रमोट किया है. बहुत बड़ी बात है ये. तो ये बताएं कि आपको ख्याल कैसे आया? आज मैंने किसी प्रोग्राम में या कहीं पे इंटरव्यू में नहीं दी होंगी. आप मेरी ये मेरी खुशनसीबी है. नहीं, आप मेरी दोस्त हैं, और आपने पहले हमारी रैली का इतना अच्छा फुटेज किया था, तो कवर किया था पूरा आपने, तो आपके साथ तो सारी बातें करनी पड़ी. बिल्कुल करनी है. तो टूल पे हम लोगों के जो सिंधी टोपी थी ना, वो सिंधी टोपी हम लोगों ने उतार के, मतलब हमारे जो घर में जेंट्स जो उन्होंने पहनी हुई थी, तो उतार के उसको रख दिया था कि हम अब कराची शहर में पहुंच चुके हैं, तो गाड़ी में देखने वालों को पता ना चले कि हम सिंधी हैं. तो मैंने चलो ठीक है. मैंने पूछा ये सवाल तो मुझे उस टाइम बाबा ने कहा था चुप करे वे, तू नंढी हाँ. ओके मैं चुप करे वे. तो वो जो चुप कर आना था, उसके बाद वो चुप आज ऐसे धमाके के साथ मैंने खोला. मैंने बोला ठीक है, जिस शहर में हम सिंधी बनने से छुप रहे हैं, मैं उसी शहर में ऐसा काम करूँगी जो हमेशा सब याद रखेंगे. ये सिंधी भी एक कौम है, और सिंधी किसी से कम नहीं है, सिंधी भी दिलेर हैं. हमारे मर्द तो बिल्कुल दिलेर हैं, हमारे पास अब हिस्ट्री है, लेकिन लड़कियां क्यों कम हो? बिल्कुल. और कहते हैं कि लड़कियां और मर्द का है बुशाना खड़े होकर उनके साथ मुकाबला करती है. ऐसा नहीं है. मर्द को अल्लाह ने एक अलग ताकत दी है, औरत को अल्लाह ने एक अलग शऊर दिया है, एक अलग सब्र दिया है. जितना सब्र शायद औरत में उतना शायद मर्द में नहीं है. तो मैं जब बड़ी हुई तो मैं ऐसे ही ना घर में बैठ के टेबल बना के और फिर खड़े हो जाके कुर्सी के ऊपर तकरीरें करती थी कि हम सिंधी हैं, और तुम सब जो है वो डरते की हो कि अपने आप को सिंधी बताने से. ऐसी तकरीरें करना बच्चों जो बचकाना. कहीं आपको रोल मॉडल बेनज़ीर भुट्टो तो नहीं? नहीं बिल्कुल, वो तो सिंध की हर बाशऊर लड़की का है, वो पाकिस्तान की हर बाशऊर लड़की का है. अच्छा, सिंध की एक बेटी वो हैं, और आज आपको ये लक़ब मिला हुआ है. हाँ बस ये लोगों का प्यार है, आप मुझे रुलाएंगी. तो फिर यही बात मेरे जहन में थी कि हम जब अल्लाह मौका देगा तो हम दुनिया को चीख चीख के बताएंगे कि हम सिंधी हैं. और फिर ऐसा हुआ, हमारी पहली रैली 2020 में थी या 19 में थी, 20 में थी. तो हमारी जो पहली रैली थी शायद वो 19 में ही थी.
تو وہ ہماری جو پہلی ریلی تھی اور ہم نے کراچی کے پوش علاقے DHA ڈیفینس میں وہ ریلی نکالی تھی. اور سب سے مزے کی بات اس میں ساری لڑکیاں تھیں اور گاڑی چلانے والی بھی لڑکیاں تھیں, اس میں نعرے لگانے والی لڑکیاں تھیں, اور صرف کراچی کی نہیں تھیں, آپ یقین کریں پوری سندھ سے لڑکیاں آئی تھیں. اور ہماری سیکنڈ ریلی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ لڑکیاں اتنا دور سفر کر کے آ رہی تھیں کیونکہ وہ کراچی کی لڑکیوں کی پہلی ریلی تھی. اب تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ سندھ کے اور بھی شہروں میں لڑکیاں ریلی نکال رہی ہیں, لیکن وہ ایک ریلی نکالنا اور یہ کانسیپٹ دینا تو ایک ہمارا ایک آئیڈیا تھا. ہم لوگوں نے ایک ریلی ایسے ہی اب دوستوں نے اس دور میں بھی نکالی تھی جب لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے, جب ہم ٹک ٹاکرز بھی نہیں تھے. تو یہ والا جو شوق تھا وہ پرانا تھا, جذبہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر بہت پہلے کا ہوتا ہے. تو وہ ہم نے دوستوں کے ساتھ ہم لوگوں نے نکالی تھی. ہم دوست آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور ریلی, اور وہ ہم لوگوں نے اجرک ہوا میں اڑا رہے تھے. تو ایسا اچھا, اس کا زیادہ رسپانس نہیں ملا؟ نہیں, اس ٹائم ہم فیمس نہیں تھے نا, ہم لوگوں نے آپس میں نکالی تھی وہ ریلی دوستوں میں کے. اور ہمارے دوست پٹھان بھی ہیں, کرسچنس بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. تو ہماری جتنی بھی دوست ہیں وہ سب ہمارے کلچر سے پیار کرتے ہیں. ہم لوگوں نے ان کو سندھی بنا دیا, تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم سندھ میں رہتے ہیں, ہم بھی سندھی ہیں. تو وہ بھی ہمارا کلچر ہی اتنا پیارا ہے. ہماری کلچر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم محبتی لوگ ہیں, اور یہ بھی ہمارا ایک کلچر ہے. تو محبت دینا, مہمان نوازی کرنا, اپنے بڑوں کی عزت کرنا. بھلے لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے بڑوں سے جھک کے ملتے ہیں, یہ ہمارے پڑوسی ملکوں کی نشانیاں نہیں بھائی, ہمارا کلچر ہے, ہم اپنا کلچر نہیں. ہمارا کلچر تو بہت ہزاروں سال پرانا ہے. بالکل, بہت بہت قدیم ہے ہم لوگ. اور یہ ہمارے کلچر میں صرف یہی 2-4 چیزیں نہیں ہیں, ہمارے کلچر میں بیہیویئر ہے, ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے, مطلب مہمان نوازی ہے, ایک دوسرے کی عزت کرنا. سب سے بڑی بات, ہم سندھی ہر کسی کی عزت کرتے ہیں. اچھا, اکثر دیکھیں اب آپ نے جب وہ ایک آپ کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا, ایک واقعہ ہوا کہ آپ کے فادر نے کہا کہ چلو جی ٹوپیاں اتار دو, مردوں کو بولا, آپ کو وہ ذہن میں رہا اور آپ نے پھر یہ اسٹیپ اٹھایا. لیکن آپ نے یہ چیز دیکھی کہ جہاں پہ ڈرا جاتا تھا تو اب وہی تمام لوگ, تمام زبانوں کے بولنے والے, وہ سب آج اجرک پہن کر اور آج کلچر ڈے منا رہے. اور آپ کی ریلی میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو کہ سندھی نہیں تھے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. تو آپ نے جب یہ سیکنڈ ٹائم اب نکالی ریلی, تو یہ تھرڈ تھا, اوکے, تھرڈ ٹائم جب یہ آپ نے ریلی نکالی تو آپ کو کتنی پذیرائی ملی لوگوں سے, حکومت کی طرف سے؟ نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو حالات ہیں ہمارے شہر کے, تو وہ اس قدر اچھے ہو گئے. اب شعور آ گیا ہے, اب ہمارے پاس جو ایجوکیشن کی قلت تھی شاید وہ ختم ہو گئی, کیونکہ ہمیشہ آپ کا جو بیہیویئر چینج ہوتا ہے یا آپ کا رہن سہن چینج ہوتا ہے, تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ تعلیم کا ہوتا ہے. تو اب الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ شاید کہیں نہ کہیں کم ہو رہا ہے. تو اب ہمارے پاس جو ہے باشعور لوگ آ گئے. اور ریلی کی بات کروں میں تو ریلی میں یہ ہے کہ صرف سندھی نہیں ہوتے, کراچی میں تو ہر ذات کا, ہر مذہب کا انسان بستا ہے, کیونکہ کاروبار ایک شہر ہے. تو سارے لوگ پیار کرتے ہیں اور سب اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ کون سا مذہب ہے, کون سا کلچر ہے, آپ یہ دیکھیں کہ دن خوشی کا ہے تو اس میں آپ اپنے آپ کو جوائن کر کے خوشی منائیں, کیونکہ خوشیاں بہت کم ہیں. ہمارا ساتھی تو دکھی ہوتا ہے, تو جہاں سے خوشی ملے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لینی چاہیے. تو ایسے کئی فیسٹیول نظر آئیں تو ان میں ضرور آپ حصہ لیں, اور یہ آپ کا یکجہتی کا, ایک یونٹی کا ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ سارے کلچر کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا اکثر آپ اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں, کیوٹ بھی ہیں, بہت کیوٹ ہیں آپ. تو یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں پیاری پیاری, اور ان باتوں سے شعور جھلک رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ضرور ظاہر ہے پیرنٹس ہیں, یہ ساری چیزیں تربیت پہ جاتی ہیں, تو پیرنٹس نے آپ کی تربیت کیسی کی اور کیا سمجھاتے تھے جو آج یہ لڑکی جو ہے اتنی بولڈ ہو کے کھڑی ہوئی ہے, تمام لڑکیوں کو اپنی گینگ بنا لیے. تو یہ ذرا مجھے بتائیں کہ پیرنٹس کا بیہیویئر کیسا تھا, کیسے سمجھاتے تھے, کیا تھا ان کا, یہ بتائیے. اصل میں یہ تھا کہ میرے فادر اپنی شادی سے بھی پہلے گاؤں چھوڑ کے کراچی آ گئے تھے. ہی واز ناٹ میرڈ دیٹ ٹائم. تو ایسا نہیں کہ وہ شادی کے بعد ہمیں کراچی لے کر آئے, وہ اپنی جوانی سے کراچی آ گئے تھے. ان کو شوق تھا, میرے دادا جو تھے وہ زمیندار تھے, اور زمینیں سنبھالنا ہے, یہ سسٹم ایک وڈیر کا سسٹم جو ہم سندھیوں کا ہوتا ہے. تو میرے بابا کو یہ تھا کہ یہ وڈیر کا سسٹم, یہ زمینیں سنبھالنا, یہ مجھے نہیں پسند, مجھے بزنس کرنا ہے.
مطلب یہاں سے نکلنا ہے، اپنے سراؤنڈنگ سے نکلنا ہے. تو وہ وہاں سے نکل کے کراچی آئے تھے. اور جب کراچی آئے تو کراچی تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ بناتا ہے. تو مطلب اپنے گھر والوں سے لینے کے بجائے مائی فادر ہیز اسٹارٹیڈ ہز لائف فرام دا زیرو. انہوں نے اپنی زندگی زیرو سے اسٹارٹ کری. اور اس کے بعد وہ جب میں اور میرا بھائی، ہم لوگ 2-3 بھائی بہن پیدا ہو گئے تھے، ہم لوگ 5 بھائی بہن ہیں. تو مائی فادر ہیز موو ٹو ابراڈ. انہوں نے اپنا بزنس مطلب پاکستان سے باہر کر دیا تھا. تو وہ پاکستان میں بہت کم رہتے تھے. تو میری جو پوری تربیت ہے وہ میری مدر نے کری ہے. ہم سارے بہن بھائیوں کو دونوں مطلب پیرنٹس کا دونوں رول ہماری امی نے ادا کیا ہے. یہ کریڈٹ ان کو میں کبھی نہیں دینا چھوڑوں گی، کیونکہ انہوں نے باپ والا بھی کام کیا ہمارے ساتھ، ماں والا کام کیا ہے. کیونکہ ہمارے فادر تو باہر رہتے تھے، اور ابھی جب وہ واپس آ گئے ہیں تو انہیں 6-7 سال ہو گئے ہیں، تو اب کراچی میں ہی رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ 6 مہینے میں آ رہے ہیں، 3 مہینے میں آ رہے ہیں، 2 مہینے میں آ رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ہفتہ ہمارے ساتھ رہے. پھر وہ ہمارے فیوچر کے لیے کر رہے تھے. آبویسلی ایک باپ اپنی اولاد کو اچھی زندگی دینے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے. لیکن انہوں نے جو اٹیچمنٹ ہمیں شاید ان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے تھی، وہ بھی ہماری مما کے ساتھ ہو گئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں خواہ ان کو چھوڑ کے گیا، اور میں تو مطلب تم نے ان کو اتنا گھیر لیا. مما کو کہتے ہیں کہ یہ میری مطلب میرے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں ہے. اور ہم جو ایشینز ہیں، ہم دنیا میں کسی سے ڈرے نہیں ڈرے، اپنے باپ سے ضرور ڈرتے ہیں. بالکل باپ سے مطلب ہمیں امی سے اتنا فری ہینڈ ملا ہوا ہوتا ہے. بہت چند امی ایسی ہوتی ہیں جو سخت ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے فادر سے زیادہ ڈرتے ہیں. یہ ہمارے ایشینس کا ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ہوتا ہے. تو ہم ان سے کوئی بات، بچے اپنے جو ہے نا ابو سے بڑا ڈرتے ہیں. یہ ڈرتے ہیں، یہ فیکٹ ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، میرے سارے دوستوں امیوں سے نہیں ڈرنا ہے. مطلب ماں کا تو رتبہ ہی اللہ نے دیا ہے نا. تو ماں ہے. ابا کی تو ایک ہی آنکھ ہونی چاہیے، وہ بولے کچھ نہیں. ہم لوگ سب اگر ویسے گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں تو پھر ایک الگ سینیریو ہے. اگر ہمارے ساتھ ابو بیٹھے ہوئے تو اب ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کمرے میں کوئی گاڑی میں کوئی ہے ہی نہیں. تو ایک رسپیکٹ ہے، اور ہم لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے فادرس کی. اچھا یہ بتاؤ اکثر کہ اب ظاہر ہے ٹک ٹاک پر ہو، اب تو ٹی وی میں آ رہی ہو، شوز اتنے سارے کر رہی ہو، تو ابو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کیا ان کے سامنے فیلنگ کیا آتی ہے آپ کو؟ میرے جو فادر ہیں نا، وہ ان کا ماشاء اللہ اتنا پازیٹیو مائنڈ ہے. ایک تو وہ بہت فریڈم دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اور مطلب فری ہینڈ ہوتا ہے کہ بیٹا جو کرنا ہے کرو، اپنی لمٹس پتہ ہے آپ لوگوں کو، اپنی عزت ذلت کا خیال ہونا چاہیے. تو میرے فادر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا وہ کراچی آ گئے، کراچی سے باہر چلے گئے، تو ان کا جو ذہن ہے نا وہ بھی اس حساب کا ہے. ان کی مینٹلٹی اتنی اچھی ہے، لیکن وہ ایموشنل بھی ہیں. مطلب اگر وہ ہمارے سامنے تو نہیں، اگر میرا کہیں انٹرویو چل رہا ہے اور مائی پیرنٹس آر سٹنگ ٹوگیدر اینڈ دے آر واچنگ مائی انٹرویو آن چینل، تو وہ بیٹھ کے میرے امی بھی رو رہی ہیں اور میرے بابا بھی ایموشنل ہوتے ہیں. مطلب دونوں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ یار. تو میں مما بولتی ہوں آپ کا تو صحیح ہے، پپا کیوں رو رہے ہیں؟ مما کہتی وہ ایموشنل ہوتے ہیں. اور ایسا سندھی وہ جو ہے جب آپ کو اجرک میں دیکھتے ہیں، ٹوپی میں دیکھتے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے اتنے پٹکے پہنے ہوئے تھے اور بہت زبردست، مطلب کہ دیکھنے والا شاندار سا ایک منظر تھا، تو اس میں تو ان کے آنسو نکل جاتے ہوں گے. ہاں وہ مطلب ایموشنل ہو جاتے ہیں. مطلب کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے فادرز بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا دل میں ہوتا ہے کہ یار وہ ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں نا تو he got tears in his eyes. وہ مطلب رو جاتا ہے. اچھا اکثر ابھی حال ہی میں آپ ترکی گئی تھیں، تو وہاں پہ جو ہے مطلب کس طرح گئیں؟ کوئی پروگرام کے تھرو گئی تھی، گھومنے پھرنے گئی تھی، کیا ہوا وہاں پہ، اور جو ہے ٹک ٹاکس بنائیں وہاں پر؟ میں اصل میں کیا ہے کہ مجھے نا ایڈونچرس کا، ایکسپلورنگ کا بہت شوق ہے، اور میں خود گئی تھی کسی پروگرام کے تھرو. دعا کرے کہ میں چلی جاؤں. ہاں ابراڈ مجھے مطلب دبئی سے مجھے آفر آئی تھی وہ ایکسپو کی، لیکن میں نہیں جا پائی تھی کیونکہ میں نے یہاں پہ کمٹمنٹ کر لی تھی. یہاں پہ کراچی میں ایونٹ تھا، تو ایک دفعہ اگر آپ نے کہیں سے کمٹمنٹ کر لی تو آپ وہ تو خراب نہیں کر سکتے، جیسے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے. ہاں بالکل. تو یہ تھا کہ میں ترکی خود گئی تھی. ہاں مجھے بہت پسند تھا. میں نے ایک ترکی کا ڈرامہ دیکھا تھا بہت پہلے، عشق ممنوع، اور مطلب مجھے اس ہاؤس میں جانے کا بہت شوق تھا. تو ترکی جانے کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ میں عشق ممنوع ہاؤس جاؤں گی اور دیکھوں گی. اور آپ نے وہ ٹک ٹاک میں بنایا بھی ہے؟ ہاں میں اس ہاؤس میں گئی تھی، اور مطلب جہاں پہ ہم رہ رہے تھے ادھر سے وہ بہت دور تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی جائیں گے.
گے. تو ہم وہاں پہ گئے. ترکی بہت خوبصورت ہے. میں نے ٹک ٹاک بہت کم بنائی ہیں کیونکہ میں چاہ رہی تھی یہ جو چیزیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں, دل میں سما, کیونکہ ٹک ٹاک کے لیے آپ کو ایک ٹائم درکار ہے. اور میری ویڈیو کے لیے میں اتنے تو ریٹیکس لیتی ہوں, اتنے ریٹیکس لیتی ہوں, بنانے والا بیزار ہو جاتا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ ساری چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں, میں کوئی چیز مس نہ کروں, کیونکہ ایک تو وہ اتنا نیچرل, اتنا خوبصورت ملک ہے. دوسرے ملک جس طریقے سے آپ دبئی یا دیکھ لیں کہ وہ سیلف میڈ ہے, وہ تو وہ ساری جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہ لوگوں نے بنائی ہیں, انسٹرکشنز جتنی بھی ہوئی ہوئی ہیں تو لوگوں نے کری ہوئی ہیں ادھر. لیکن ترکی یہ کہ وہ ایک نیچرل کنٹری ہے, وہاں کے لوگ بہت نیچرل ہیں. سب سے بڑی بات کہ حسن بہت ہے وہاں پہ. پاکستان میں بھی کم نہیں ہے. دیکھیں پاکستانیوں کا ایک الگ ٹیکسچر ہے, اور ٹرکش جو ہے ایک تو وہ مسلمان ہیں, ان کے اتنے نورانی چہرے ہیں اور مطلب بہت حسین ہے. ایک نورانی چہرہ میرے سامنے بھی ہے. میرے سامنے بھی ہے. اچھا, وہاں کا کوئی دلچسپ واقعہ بتاؤ, کچھ کیا ہوا, کچھ اس طرح جو یادگار رہ گیا ہو, کبھی نہ بھولو. مطلب پورا ٹرپ میرا یادگار ہے, لیکن میں وہ ایسا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. کہ جو میرے ساتھ ٹریول پارٹنر میری دوست تھی, مطلب وہ ہماری فیملی فرینڈس بھی ہیں, تو اس کی مدر کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی, اور وی ور آن ٹرپ. تو یہ جو واقعہ ہے نا, مطلب یہ زندگی میں نہیں بھول سکتی میں, کہ مطلب وہ اور میں, اور مجھے اس کو سنبھالنا, مطلب یار کیا ہوگا. اور مطلب میں امیجن کر رہی تھی کہ شی واز سو اسٹرانگ, وہ پھر بھی خود کو سنبھال رہی تھی. میرے جیسا انسان ہوتا تو وہ تو کہیں خود ہی مر جاتا. تو پھر بھی وہ مجھے کہہ رہی تھی اقصیٰ چپ ہو جاؤ, اقصیٰ چپ ہو جاؤ. میں اس سے زیادہ رو رہی تھی, اور مجھے فون پہ سب سمجھا رہے تھے کہ تم اس کو سمجھاؤ, اس کو تم. میں وہ مجھے سمجھا رہی ہے بھائی, مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا, کیونکہ اس کے امی سے میں مل چکی تھی. تو بہت ریسنٹلی میں آنٹی سے ملی تھی, اور آنے سے پہلے وہ میری دوست میری مما سے بھی ملی تھی. تو ایک اچھا ایک ریلیشن ہے ہمارا, تبھی میں اس کے ساتھ سفر پہ گئی. اور مما نے اس کو ایک دن پہلے مل کے بتایا تھا میری بیٹی لاپرواہ ہے, اس کا خیال رکھنا, اور یہ رات میں ڈر جاتی ہے, کبھی سوتے سوتے اٹھتی ہے, ڈری ہوئی ہوتی ہے. تو مما نے اس کو سارا سمجھایا ہوا تھا. تو لیکن اس نے واقعی میں میرا بہت خیال رکھا. مطلب شی واز لائک مائی مدر, جس طریقے سے شی واز ٹیکنگ کیئر آف مائی سیلف. مطلب میرے سب کپڑے سنبھالنا, میری چیزیں سنبھالنا, یار اکثر یہ پہنو, یہ تو پہنو, یہ کرو, وہاں کرو, سو جاؤ, بس اتنی دیر ہو گئی ہے, کیا کر رہی ہو. ہاں, تو اس اتنے اچھے انسان کو اگر تکلیف ہو اور وہ آپ کے ساتھ موجود ہو, اور آپ پردیس پہ ہو, تو یہ واقعہ. ہمارا ترکی کے بعد ہمارا 3 دن کا اسٹے دبئی کا تھا. اچھا. ہاں, لیکن ہمارے ساتھ اگر یہ حادثہ ہو گیا تو پھر کوئی ٹرپ, کوئی گھومنا پھرنا کچھ مزہ ہی نہیں تھا. اچھا اقصیٰ, کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میں گریجویٹ ہوں, اور انشاءاللہ مطلب ابھی ہمارا رزلٹ آیا ہے, اور اب پھر انشاءاللہ ماسٹرس کراچی یونیورسٹی سے. اچھا, اسکول کہاں سے پڑھا؟ کراچی سے, ڈی ایچ اے فیز 2 میں اسکول ہے ادھر. اچھا, اور کوئی بچپن کا ایسا واقعہ بتاؤ جو دیکھنے والے بھی ہنسے, میں بھی ہنسوں, خوشگوار موڈ ہو جائے, جس سے آپ کا بھی کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ گیا ہو. بچپن کے واقعے جو ہے مجھے اتنے یاد نہیں ہیں, لیکن مجھے سب بتاتے ہیں, کیونکہ میں بہت چھوٹی عمر سے بہت شیطان تھی. تو ہمارے گھر پہ مہمان آئے تھے سکھر سے, کیونکہ کراچی میں ہمارا ہی گھر ہوتا تھا, ہمارے رشتہ داروں میں تو جو بھی آتا ہے تو وہ ہمارے گھر پہ اسٹے کرتا تھا. میرا ٹائم تھا ٹیوشن کا, اور ٹیوشن میں جاتی تھی فریش ہو کے, فور تیار ویار ہو کے. تو میں نے دیکھا میں اپنے واش روم کی طرف جا رہی تھی, تو میرے واش روم میں کوئی تھا. تو میں نے مما سے پوچھا کہ اندر کون ہے. میں کہتی ہوں جب مہمان آئے ان کی امی گئی ہیں, اور تم ایسے چلی جاؤ ٹیوشن, کو اتنا مسئلہ نہیں ہے, واپس آ کے تم تیار ویار ہو جانا. بولے ایسے کیسے؟ بولا اوکے. میں باہر گئی, میں نے پوچھا کہ نا یہ جو آنٹی نانی گئی ان کے کپڑے کہاں پڑے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پڑے, صوفے پہ پڑے تھے کہیں پہ, مجھے یاد نہیں ہے صحیح. میں نے کپڑے اٹھائے, فریج کھولا, فریج میں وہ جو دروز ہوتا ہے ویجیٹیبلس والا, اس میں ڈال دیا. میں ایسے کوئی نارملی فریج کھولتا تو اس میں نظر آ جاتے, تو ویجیٹیبل والا باکس تھا, میں نے اس میں ان کے کپڑے ایسے ایسے کر کے ڈال دی, بند کر دی, ٹیوشن چلی گئی. او مائی گاڈ. چلو بھائی, میں ٹیوشن سے جب واپس آئی ہوں, پتہ چلا وہ آنٹی اندر کھڑے ہو کے چیختی رہی. کپڑے آنٹی کے کپڑے سب ڈھونڈتے رہے, اور آنٹی کا کہیں جانا تھا ضروری ہے, ان کی 6 بجے کہیں پہ ضروری میٹنگ بھی تھی. وہ کوئی سوشل ورکنگ میں کام کرتے تھے, مجھے نہیں پتا. تو ان کی کوئی میٹنگ تھی این جی او کی طرف سے, اور پھر وہ بیچاری واش روم میں ہی ان کا ٹائم گزر گیا. پھر واپس مما نے اپنے کپڑے دیے, بھائی یہ تم پہن کے یہ نکل آؤ, واش روم سے تو نکل آؤ.
تو یہ مطلب بچپن میں تو میرے بہت واقعات ہیں. میں تو بھائی بہت نوٹی تھی, میں بتاتی ہوں, اور سب کو یہ لگتا تھا کہ بڑے ہو کے میں سدھر جاؤں گی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا کچھ نہیں ہوا, بلکہ اور خطرناک ہو گئی میں. اور ابھی آنٹی دیکھ رہی ہوگی اور آنٹی کو پتہ لگ گیا کہ یہ اقصیٰ تھی. نہیں, آنٹی بیچاری آف ہو گئی ہیں, آنٹی وہ آف ہو گئی ہیں. چلے اللہ پاک ان کو ان کی جنت میں جگہ عطا فرمائے. بہت دور کے رشتے دار ہیں ہمارے, بہت دور کے. اچھا, آج بھی ویسے ہی شرارتی ہیں؟ ہاں, میں بالکل شرارتی ہوں. ہمارے فیملی میں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا جب تک تم نہیں پہنچو گی, اور میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر آپ نے مجھے 6 بجے بلایا نا تو میں 9 بجے پہنچوں گی. میں کیا کروں, مجھ سے جتنا جلدی کروں ہوتا ہی نہیں ہے. میں اپنے دوستوں کو نیند سے اٹھا کے بولتی ہوں ہم لوگ کو شاید جانا ہے, وہ میں ان کو اٹھایا, وہ مجھ سے پہلے تیار ہو کے کھڑے ہو گئے, اور میں مطلب کب سے اٹھی ہوئی ہوں, تو تیار کیوں نہیں ہے یار, میں ہو رہی ہوں تیار, میں بہت سلو ہوں ان چیزوں میں. اچھا اقصیٰ, ابھی آپ کی برتھ ڈے گزری ہے, تو پہلے تو ڈیٹ بتائیں کون سی تھی؟ 2 فیب. 2 فیب, یعنی کہ ایکیوریس. ایکیوریس. آئی ایم آلسو ایکیوریس. اچھا, میری امی بھی ایکیوریس ہے, ان کی کل برتھ ڈے تھی. اچھا اچھا اقصیٰ, میں نے دیکھا ٹک ٹاک پہ کہ مسلسل آپ کی جتنی بھی فرینڈز ہیں انہوں نے یکے بعد آپ کے جو ہے نا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرے جا رہی تھی, تو یہ اتنی ساری برتھ ڈیز آپ کی, آپ کو تحفے ملے؟ میں ابھی تو ترکی میں تھی, اور اس کے بعد میں گاؤں چلی گئی تھی, ماموں کی شادی تھی. اگر میں ادھر ہوتی تو اس سے ڈبل ٹرپل میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہوں. اتنا بڑا ماشاء اللہ میرا فرینڈ سرکل ہے, اتنے سارے دوست, یہ نہیں کہ ٹک ٹاک کے بعد یا ٹک ٹاک والے, نہیں, میرے بہت سارے دوست ہیں. اور میری مطلب یہ بات ہے کہ اگر میں نے کسی سے ایک دفعہ دوستی کر لی نا, اگر میں نے کسی کے ساتھ اس عمر میں بھی دوستی کری نا, وہ آج بھی میرا دوست ہے. تو میں دوستی کبھی بھی نہیں توڑتی. اور مطلب یہ ہے کہ میری عمر جتنی بھی بڑھ جائے, میرے سارے دوست وہی رہیں گے. اسکول کے دوست آج تک ہیں, بچپن کے دوست آج تک ہیں, کالج لائف کے دوست آج تک ہیں, اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے جب تک میں زندہ ہوں. اچھا, آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے, کافی عرصے سے ہماری فرینڈ شپ ہے, تو آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں بہت, ہاں سویٹ ہیں, اور مطلب آپ سے کبھی بھی کوئی کام ہو جائے تو آپ نے نہیں کہنا کہ نہیں بھائی اقصیٰ, میں اقصیٰ کینجر ہوں اور اقصیٰ کینجر کسی کا کوئی کام نہیں کرے گی. کوئی آپ میں غرور نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب جو فیم ہوتا ہے نا, آپ کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, کہتے ہیں ہر عروج کو ایک زوال بھی ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹ. تو مجھے لوگوں کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں مغروری کروں گی کسی کے ساتھ تو مجھے وہ کچھ نقصان پہنچائے گا. مجھے لوگوں کا کوئی ڈر نہیں ہے, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا, تو وہ کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں پڑتا. فیم کو ہضم کرنا, ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا ایک بہت 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 مشکل چیز ہے. کہ مطلب میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے کبھی بھی اس مطلب وے میں مت لے کر آنا جس کو تو نے ناپسند فرمایا ہے. تو میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتی ہوں کہ میں مجھ سے نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے, ٹوپی کرا دوں گی, نہیں ہو پائے گی. اور یہ ہوتا ہے کہ میں مغروری کی طرف چلے گئی, اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. جو دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. ہاں بالکل. تو جب اس نے زوال دیا ہے تو عروج میں ہی ایسے رہو نا کہ آپ کو زوال ہی نہ آئے. ایک زندگی میں بیلنس رکھو, میانہ روی رکھو, کہ آپ کی زندگی میں اگر زوال بھی آیا تو لوگوں کو لگے یار یہ تو ویسا ہی تھا اور اب بھی ویسا ہی ہے. انسان کی تو جو عاجزی ہے نا, اس کو اس دنیا میں ترقی پہ بھی لے جائے گی اور اس کو آخرت میں جنت میں بھی لے جائے گی. تو یہ آج ہی ہمیشہ ہر انسان نے رکھنی ہو. جو لوگ تھوڑے سے فیم کے پیچھے بدل جاتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, تو میں یہ کہوں گی جس ذات نے تمہیں دیا ہے نا, یہ ساری چیزیں اسی پہ سوٹ کرتی ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو شاید میں نے کبھی خود کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے, اور میں واقعی میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہم ایک خاک ہیں اور ہم ایک دن ایسے ہی چلے جائیں گے. تو اس لیے یہ مغروری اور یہ ساری چیزیں میرے اندر نہیں ہیں. اچھا اقصیٰ, اب ماشاء اللہ اتنی بڑی ٹک ٹاکر بھی ہو اور اتنے شوز بھی کر رہی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں, آگے کا کیا پلان ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہوں؟ بس دعا کریں کہ میرے گھر والے شادی بھی نہ کرائیں تو میں کچھ کرتی رہوں. شادی سے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. مجھے کوئی چیز ڈراتی ہے تو وہ یہ شادی ہے, کیونکہ یہ ہے کہ ابھی میں ایک آزاد ہوں. اور میرے پیرنٹس نے مجھے بہت آزادی سے رکھا ہے. تو میں اس آزادی میں نے کبھی اس آزادی کا ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھایا, ورنہ یہ آزادی چھن جاتی, اور مجھے اس آزادی کو کبھی چھنوانا نہیں خود سے. تو اور شادی کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, وہ کیسا ہوگا, وہ مجھے کچھ کرنے دے گا نہیں کرنے دے گا. اور میں مطلب آپ مجھے ایک پتلی سی رسی دے دیں اور وہ تیز جس طریقے سے چھری ہوتی ہے اس پہ مجھے بٹھا دیں, میں بیٹھ جاؤں گی, لیکن کسی کی بات کے نیچے کبھی نہیں دب سکتی. مجھے پتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی. اگر میں کوئی غلط کام کروں گی اس میں میرا نقصان ہے,
میری ذلت ہے, میں نے جو اتنی محنت کر کے دن رات محنت کر کے عزت بنائی ہے, میں کچھ غلط اسٹیپ لوں گی تو جب مجھے پتہ ہے کہ میں جو چیز کر رہی ہوں اس میں میرا سب سے زیادہ نقصان ہے تو میں کیوں کروں گی. تو جب میں خود اپنے لیے اچھا سوچ سکتی ہوں اتنا کوئی نہیں سوچ سکتا. آپ جتنا اپنے لیے اچھا سوچ سکتے اتنا کوئی نہیں سوچ سکتا. مطلب ہمارے پیرنٹس بعض اوقات ہمارے لیے جو سوچ رہے تھے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. ہاں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں اس میں ہمارا نقصان ہے. تو میں کہتی ہوں کہ جو میں کرنا چاہوں مجھے کرنے دو, اور میرے پیرنٹس بھی مجھے ایسے ملیں. اب وہ کیسا ہوگا تو اس بات سے مجھے ڈر لگتا ہے. آپ اچھی ہو اس لیے وہ آئیں گے وہ بھی اچھے ہوں گے. اچھا وہ میں خود نہیں لاؤں گی, وہ میرے گھر والے ہی زبردستی لے کر آئیں گے, آؤ یہ لو. اچھا یہ جب یہ ٹک ٹاک پہ کمنٹس آتے ہیں تو وہ اتنے جو ہے آکورڈ ہوتے ہیں, اور مطلب گھر والے دیکھیں تو بہت ہی برا فیل, خود کو بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشن میں پھر گھر والے کچھ بولتے تو نہیں ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ شروع میں بہت کامنٹس پڑھتی تھی اور ان پہ ریئیکٹ بھی کرتی تھی. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم 80% لوگ ہمیں پیار کر رہے ہیں, 20% لوگ ہمیں ٹینشن دے رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ان 20% لوگوں کی طرف ہم دھیان کیوں دیں, 80% لوگوں کا جو پیار مل رہا ہے اس کو اپنے پاس رکھیں نا. تو پھر جو لوگوں کا پیار ہے, جو پازیٹیو چیزیں وہ میں اڈاپٹ کرتی ہوں. جو بری چیزیں ہیں, برائیاں ہیں, جو غلط باتیں, میں ان کو اپنے ذہنوں پہ رکھتی ہی نہیں. یادداشت کا بہت پرابلم ہے, یہ چلی جاتی ہے. گھر والے ریئیکٹ نہیں کرتے اس بات پہ؟ میرے گھر والے دیکھیں وہ دیکھتے ہیں کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی. ہاں جب میں غلط کروں گی سب سے پہلے میرے گھر والے مجھے پکڑیں گے. تو یہ ہے کہ میرے جو گھر والے ہوتے ہیں اچھے بھی نہیں ہیں, میرے سارے کامنٹس پڑھیں تو ہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو اچھی ہے, ہاں ٹھیک ہے اچھی ہے, اچھی نہیں ہے تو بھائی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو, تمہیں اچھی نہیں لگ رہی تو ایون مجھے امی کہتی ہیں اچھی ہے تم کیوں نہیں لگا رہی, مطلب بہت اچھی نہیں ہے. زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے. تو کامنٹس گھر والے پڑھتے ہی نہیں, پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا جب آپ کو ٹک ٹاک کی اسکرین پر دیکھتی ہو تو جب ایک تو بناؤ تو وہ بھی میرے خیال میں آپ بہت زیادہ جو ہے ریٹیکس کرتی ہوں گی؟ بہت زیادہ ریٹیکس. مطلب میری دوست ہے عائشہ, مطلب 4 اس سے میری ویڈیوز بنا لی ایک سیم ہی ساؤنڈ پہ. آپ کو بہت الائی سٹی تھی ملا تو اس لیے بول رہی نا تاکہ میں دوبارہ تجھ سے نہ بنواؤں. نہ سٹی تھی. پھر بولتی ہوں اچھا ٹھیک ہے. پھر مطلب ریٹیکس تو بہت. تو اتنے ریٹیکس بھی ہو جاتے ہیں, مطلب آپ چوزی ہیں کہ یہ والی میری جو ہے اسکرین پہ یہ فیس صحیح آ رہا ہے, یہ جو ہے میرے کپڑے صحیح لگ رہے ہیں, اس وے میں صحیح لگ رہا ہے, تو یہ اس طرح کے چوزی ہیں؟ ہاں مطلب اس چیز میں بہت ہوتا ہے کہ میں بولتی ہوں یار اس میں لپ سنگ آؤٹ ہو گئی. بہت تو یہ ہوتا ہے کہ لپ سنگ جو میں کہتی ہوں کہ وہ آؤٹ نہ ہو جاتی ہے. پھر میرا جو میری ویڈیوگرافی کر رہا ہوتا ہے میں بولتی ہوں یہ بیزار ہو گیا بس اب جانے دو. تو میں اپنے گھر میں میری ایک ونڈو ہے روم کی, امی کے روم کی, اس میں اپنا موبائل رکھتی ہوں اور اس میں خود بناتی ہوں تاکہ میں 200 ریٹیکس بھی لوں نا کوئی مجھ سے بیزار نہ ہو. تو میری تقریباً 80% ویڈیوز میری وہیں پہ ہی بنی ہیں. وہ میری بہت لکی جگہ ہے. اچھا, اور 20% جو ہے وہ کس نے بنائی ہیں؟ عائشہ نے بنائی ہیں, امی نے بنائی ہوں گی, طوبہ نے بنائی ہیں, علیشہ نے بنائی ہیں, میرے دوستوں نے بنائی ہیں. شروع میں میرا بڑا بھائی بھی بناتا تھا. اچھا ایسے. اچھا اکثر عائشہ سے مجھے یاد آیا کہ آپ کی تو ایک گینگ تیار ہے پوری لڑکیوں کی, یہ آپ نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے, اور جس میں عائشہ ہیں اور علیشہ ہیں, تو اتنی ساری لڑکیاں. تو یہ آپ کی مطلب کہاں سے ان سے دوستی ہوئی؟ اسکول فرینڈز ہیں, کالج فرینڈز ہیں؟ کچھ دوستیاں ایسی ہوئی ہیں جیسے علیشہ عائشہ ہیں, ان کے کالج میں ایک فنکشن تھا تو میں گئی تھی تو ہماری ایک دوستی ہو گئی تھی. بہت پرانی بات ہے یہ, ٹک ٹاک کے زمانے سے بھی بہت پہلے کی بات ہے. تو ہماری دوستی ایسے ہوئی تھی. اس کے بعد فرینڈ دوستی ہوتی گئی. پھر ایک ہمارا سرکل بن گیا اور الحمد للہ ہمارا ایسا سرکل ہے کہ ہم خود اپنے آپ میں ایک گینگ ہیں اور ہمیں کسی اور گینگ کی ضرورت نہیں ہے. بدماشی کے لیے ہم خود کافی ہیں. اتنی زبردست ویڈیوز بناتی ہیں آپ لوگ سارے, ڈانس کیا اس میں جو ہے ایکٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, سندھی اردو تمام آپ جو ہے سانگس میں کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس دوستی کو گزرے ہوئے مطلب زمانہ ہو گیا ہے. بالکل, بہت کم ایسا ہے. میں نے بہت کم دوستیاں کری ٹک ٹاک کے بعد یا ٹک ٹاکرز سے. مطلب ویسے تو میں ٹک ٹاکرز کے ساتھ اتنی دوستی نہیں ہے میری, لیکن کچھ دوستیاں ایسی بھی ہوئی ہیں مطلب جس طریقے سے ٹک ٹاکرز کے ساتھ ہوئی ہے میری, لیکن وہ بھی تھرو ٹک ٹاک نہیں ہوئی, ویسے ہی دوستی ہوئی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے شروع سے آج تک اپنے انہی دوستوں کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہیں, اور میرے یہ جو دوست ہیں ہم ایک دوسرے کو دوست بھی نہیں کہتے, ہم لوگ تو بھائی ہیں آپس میں. ہم لوگ بھائی ہیں آپس میں. اچھا, اور جتنی ساری گرلس ہیں اور بھی ہیں آپ کے, یہ جو ہے بہت ساری میں نے دیکھی ہے. اب تو ان کا ہیش ٹیگ لیلا ٹیم ہے بھائی,
تو یہ کس طرح مطلب کہ آیا کہ ہیش ٹیگ لیلا ٹیم ہو جائے؟ مطلب لیلا ٹیم ہیش ٹیگ بہت ایسا ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے جب اپنی گینگ بنائی تھی تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم سب کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. اس کے بعد جب ہم لوگ ٹک ٹاک کی دنیا سے تھوڑا سا پیچھے ہو گئے تو جو ہمارے فالوورز ہیں یا جو ہمارے ساتھ دوستی میں ہیں یا ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, جو ہم سے پیار کرتے ہیں, تو وہ اس ہیش ٹیگ کو اب تک یاد رکھتے ہیں اور وہ یوز کرتے ہیں. اور ہمارا یہ ہے کہ شاید ہم لوگوں نے بولا کہ اب بہت ہو گیا, لوگوں نے پہچان لیا ہے کہ یہ لیلا ٹیم کے فاؤنڈرز ہیں. بالکل. ہاں, تو ہم لوگوں نے شاید اب یوز کرنا چھوڑ دیا ہے. ایون میں بھی اب کبھی کبھی میں تو لگاتی بھی نہیں ہوں. آپ کو لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اب. نہیں, بس وہ ہو گیا. بہت محنت کری ہم نے ٹک ٹاک کے لیے. صبح سویر اٹھنا ہے بھائی, ایک کاسٹیوم ہوتا کہ دوسرا. اچھا, یہ کاسٹیوم کہاں سے ارینج کرتی تھی؟ گھر کے ہی تھے یا امی کے, بہن کے, سب کے لے لیتی تھی فرینڈ سے؟ نہیں, میرے سارے کپڑے اپنے ہوتے ہیں. اور مطلب بہت کم ایسا ہوگا کہ میں نے کسی دوست کے پہنے ہوں گے, بلکہ دوست میرے پہنتے ہیں. ہاں, کیونکہ میرا یہ ہے کہ میں بہت زیادہ شاپنگ ہولک ہوں. ایون میں جب اپنے ٹرپ پہ بھی گئی تھی ترکی میں نے وہاں پہ صرف شاپنگ کری ہوں. شاپنگ. وہاں پہ تو آپ نے اتنے زبردست آپ نے جو ہے کپڑے پہنے ہوئے, میں نے آپ کے دیکھے گاؤنس الگ الگ چینج. لیکن دیکھیں, میں نے کوئی بھی ایسا ڈریس نہیں پہنا جو باہر جا کے لوگ پہنتے ہیں. میں نے بہت کوشش کری کہ میرے ساتھ کچھ ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میری فین فالوئنگ خراب ہو, کیونکہ بہت مشکل سے بنی ہے اور اس پہ کوئی بھی درار ہلکی سی میں برداشت نہیں کر سکتی. اچھا, اس کے لیے آپ کو کتنا یہ مشکل لگتا ہے کہ آپ کے فالوورز ہیں اور کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے, کیونکہ یہاں پہ تو سوشل میڈیا میں ذرا سا کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً تنقید ہو جاتی ہے. اور ہمارے ملک میں ہمیشہ نیگیٹو چیز بہت وائرل ہوتی ہے اور ہم لوگ کسی کی پازیٹیوٹی دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم جیسے نیگیٹو چیز دیکھتے ہیں ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. ہماری پہلی ریلی تھی اس میں ہم سے ایک غلطی ہوئی تھی, وہ اتنی وائرل ہوئی تھی, لوگوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک چیز کی محبت میں ایک ریلی نکالی ہے, وہ اس کو تسلیل کیسے کر سکتے ہیں. ہم لوگ تو مطلب اپنے لوگوں کے لیے شاید ہم بہت بڑے ہوں گے, لیکن ہم ہیں تو بچے ہیں. اور مطلب اس ٹائم تو پھر بھی ہماری اتنی کم عمر تھی, مطلب ہم میڈیا فیلڈ میں بھی نہیں تھے, اتنا اندازہ بھی نہیں تھا, تو اتنی نیگیٹو چیز ہمارے پاس وائرل ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس یہ شروع سے رہا ہے کہ کوئی بھی غلط چیز ہوگی وہ وائرل ہوگی, اور اسی وجہ سے لوگوں نے اپنے کانٹینٹ بھی نیگیٹو رکھیں تاکہ ہم جلدی سے وائرل ہوں. اسی چیزوں سے جو بے حیائی ہے, ولگریٹی ہے, بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہے. تو اس طرح آپ کو بہت زیادہ احتیاط سے اور بہت سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لینا ہوتا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, سوچ سمجھ کے پھوک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ فیمس ہونے کے بعد آپ کی زندگی آسان ہے, ایسا نہیں ہے. پھر آپ کا ہر ایک موومنٹ, آپ کا ہر ایک چیز دو ٹورا ہوتا ہے. لیکن گاتے گاتے گویا بھی تو بن جاتا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, گویا بن گئی. اچھا, آپ کی جو ہے سسٹرز وغیرہ بھی آپ کے ساتھ ٹک ٹاک بناتی ہیں, تو مطلب کہ ان کو کوئی نہیں ہوتا کہ اکثر یہ تم کیسا کر رہی ہو, یہ مت کرو, یہ مطلب اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی چوائس رکھتے ہیں, گانے وغیرہ آپ سلیکٹ کرتی ہیں تو فرینڈس کے ساتھ کوئی چوائس رکھتی ہیں, بہنوں بھائیوں کے ساتھ, یا بس جو دل آیا کسی نے مطلب کہ اپنا ہی کر لیا, جو دل میں آیا وہ کر لیا؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ساؤنڈ کا بہت وہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ساؤنڈ ہمارا ایسا ہو کہ جس میں جب ہم سندھی ٹک ٹاکس بناتے ہیں اس پہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ اچھا کریں. اور اب تو یہ ہے کہ امی سارا دن میرے لیے سانگ ڈھونڈتی رہتی ہیں اکثر اس پہ ویڈیو بنانا. آپ کو میں کنورزیشن دکھاؤں نا, کنورزیشن میں ہر 50 لنکس نیچے اس پہ ویڈیو بنا دینا. مطلب مما میں 50 لنکس پہ کیسے ویڈیو بناؤں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں بولتی ہوں مما یہ بہت سلو ہے, یہ بہت عجیب ہے, میں اس میں نہیں, یہ بہت اچھا ہے. تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی بہن جو ہے کہ میں تو چاہتی ہوں مجھے بولے, وہ تو بولتی نہیں مجھے کہ تم ایسا کرو ایسا نہ کرو. مطلب میرے گھر میں نا سب بہت کہہ لینا کہ شائع قسم کے ہیں, تو ان میں آپ ایک نکلی ہیں جو بہادر بیٹی, اب تو سندھ کی بیٹی ہیں آپ. بس یہ آپ مجھے اتنا خوش کر رہی ہیں. مطلب یہ والا جو کامنٹ ہے نا اب تک کا میرا سب سے فیوریٹ کامنٹ ہے, جس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ میری محنت رنگ لائی ہے. بالکل. اور میں اس وقت جو ہے میں نے خود آپ کو دیکھ کے تو ٹک ٹاک بنانا شروع کیا ہے. تو آج میں سندھ کی بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہوں, تو مجھے جتنی خوشی ہے, میں خود سندھ کی بیٹی ہوں, لیکن آپ کو تو ٹائٹل ملا ہوا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے کہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہی ہوں. نہیں کوئی بات نہیں, ہم دونوں آپس میں بہنیں ہیں اور آپ بھی سندھ کی بیٹی ہیں, اور ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم دونوں سیم ہی ہیں. اچھا, اکثر آگے کے کیا پلان ہے کہ ڈراماز وغیرہ میں اگر آپ کو آفرز ملیں تو آپ کریں گی؟ ایک مطلب آفر آئی تھی
تو میں نے دیکھا تھا کہ اس میں بہت اچھا کریکٹر بھی تھا، لیکن پھر ہماری جو بات تھی وہ نہیں بن پائی تھی. پھر پتہ نہیں کوئی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، لیکن آفرز مجھے ماشاء اللہ آئی ہیں. ابھی ایک شاید ان قریب میں کچھ ٹیلی فلم یا کوئی ڈرامہ وغیرہ بھی کروں. زبردست، یعنی کہ خوشائن بات ہے ہمارے لیے. ویورز دیکھ لیں، اکثر آنے والی ہیں جلد ٹک ٹاک کے علاوہ بھی وہ آپ کو نظر آئیں گی. ہاں، ایکٹنگ میں یہ کہ مجھے ہنسی بہت آتی ہے. اگر ڈائریکٹر مجھے کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو رونا ہے، سیریس رہنا، تو میری ہنسی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں یہ ہنسی کیسے روکوں. تو مطلب میرے اگر رونے والے ایکسپریشنز وغیرہ تو میں نیچے سے ہنس رہی ہوگی. تو اس کی وجہ سے میں نے اب تک کوئی ایسا ڈرامہ وغیرہ نہیں کیا. اور میں یہ کہوں گی کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑا سا فیم مل گیا تو آپ ایکٹنگ بھی کریں، سنگنگ بھی کریں، ماڈلنگ بھی کریں، ڈرامہ بھی کریں، ہر چیز کریں. جس چیز میں آپ فٹ ہوں وہ کریں. آپ نے یوٹیوب پہ بھی کیا ہے مصور لاشاری کے ساتھ، میں نے دیکھا. وہ ہاں یوٹیوب اس میں بھی آپ دیکھیں نا، میں اسے سیریس بات کر رہی نیچے سے ہنس رہی ہوں، اور مجھے خود کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے. اور وہ مصور میرا بہت اچھا دوست ہے اور میڈیا میں آ کے میرا کوئی اچھا دوست بنا. تو میں اس کو بولتی ہوں تمہاری وجہ سے میں نے یہ کیا ہے. اور اس کا بھی یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی کروں، تو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا. اچھا اکثر یہ بتائیے کہ آپ کو سنگر کون سب سے زیادہ پسند ہے، کون سا پسند ہے، یہ بتائیں. پہلا بتائیں اردو بتاؤں سندھی؟ آپ اردو سندھی دونوں بتائیں. سندھی کی اگر میں بات کروں تو سرمد سندھی کے گانے اچھے ہیں. اور ابھی کی بات کروں تو ممتاز لاشاری اور شمن، ان دونوں کے گانے اچھے لگتے ہیں مجھے. اور میڈم آفتہ پروین سندھی گیتوں کی شہنشاہ، وہ ان کے گانے پسند ہیں. مطلب جب میرا اس دنیا سے بالکل میں تھک جاتی ہوں تو مجھے کچھ نہیں اچھا لگ رہا ہوتا تو آئی یوز ٹو ہیئر میڈم آفتہ پروین. اور کہیں لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں، گھر والے ساتھ ہیں یا دوست، تو آبویسلی نصرت فتح علی خان صاحب. اور ابھی حیات جو راحت فتح علی خان ہے، وہ مطلب یہ گانے مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا مکسچر پسند ہے آپ کو، موڈ کے حساب سے آپ کا جو دل کرتا ہے وہ سن لیتی ہیں. یہ جو زیادہ ڈھچک گانے ہوتے ہیں نا، یہ جو آج کل آ رہے ہیں، یہ مجھے نہیں پسند. مطلب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی گانا آ گیا مجھے اچھا لگا. یہ جو آج کل کے زمانے کے جو سانگز ہیں نا، میں سچ بتاؤں مجھے نہیں پسند، مجھے نہیں اچھے لگتے. یہ ریمیکس اور یہ ہپ ہاپ سنگنگ اور یہ جو میش اپس وغیرہ ہے، بہت کم دھیمے سانگس پسند ہیں. اچھا اداکار کون آپ کا کون سا فیوریٹ ہے؟ بالکل سلمان خان. Oh my God! سلمان خان وہ سب کی ہی پسندیدہ ہے. اچھا مطلب کیا ہوا کہ آج صبح ہی میں مما کو کہہ رہی تھی مما میری سلمان خان سے شادی کرا دو. مما کہہ رہی سلمان خان سے شادی کر. مما کہہ رہی ابو ہے ابو. نہیں سلمان خان سے شادی کر. تو سلمان خان مجھے پسند ہے. اچھا اگر سلمان خان کے جو ہے نا جیسا کوئی آپ کو پاکستان میں دکھ جائے تو کیا خیال ہے؟ دیکھنا جائے اس جیسا نہیں وہی چاہیے، ورنہ اس جیسا نہیں چاہیے. ہاں وہ چاہیے، نہیں تو بس خیر ہے. تو سلمان صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ دیکھ لیں ہماری پاکستانی سندھ کی بیٹی. نہیں وہ بس پسند ہے، وہی پسند ہے. ہاں پسند ہے. ایک دفعہ میں زندگی میں اس سے ضرور ملوں گی. اچھا ایک دفعہ. اچھا کراچی میں آپ جب گھومتی ہیں فرینڈس کے ساتھ تو کہاں جانا زیادہ پسند ہے؟ ماشاء اللہ کاش میں بتا سکتی. ہم لوگ کیفیز وغیرہ میں جاتے ہیں، ریسٹورینٹس وغیرہ میں. اچھا اور گھومنے کے لیے؟ گھومتے تو اب بالکل ہم بہت کم ہیں. مطلب کہاں جائیں ہم، پوری زندگی سیڑھیوں دو دریا گھوم کے اب تو بہت کم ہو گیا، گھومنا ختم ہی ہو گیا. آپ بھی رہتی ہے تو آپ کا ہی ہو گیا ہوگا کہ یار دل ہی بھر چکا ہے. سیڑھی تو ہم لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. ہاں 2 دریا وغیرہ جو ہے بس کبھی موڈ ہو گیا لانگ ڈرائیو پہ 2 دریا، ورنہ تو ہم کسی ریسٹورینٹ کیفے وغیرہ میں. اچھا اکثر آپ کے ساتھ اتنی ساری ہم نے گپ شپ کی ہے اور بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ باتیں کر کے. اور ہم نے روایتی جو ہے وہ کوشچن آنسر تو رکھے ہی نہیں نا، ہم نے ایسے رکھے کہ مزہ آئے. ہمیں جب ایسا لگا ہم نے کچہری کر لی، ہم نے گپ شپ کر لی. بالکل ایسا لگا کہ ہم نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کچہری کر لی. اور ایون میرے پاس شو میں جب مہمان آتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں ٹک ٹاک کے بارے میں بات کریں گے، بالکل ریلیکس ہونا، کیونکہ بعض اوقات سب کا پہلا انٹرویو ہوتا ہے. بالکل ایسے سمجھنا ڈرائنگ روم میں بیٹھے کچہری ہوگی. تو آج آپ نے میرے ساتھ ویسے کیا ہے. تو وہ آج میں نے ان لوگ کا جو ہے نا آپ سے وہ بدلہ اتار دیا ہے اور آپ کے ساتھ ایسی کچہری کر دی. بہت مزہ آیا، تھینک یو سو مچ. اور یہ آپ کے لیے ہے، فلاورس ہیں. تھینک یو سو مچ. ویلکم. اور بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا، مجھے بہت مزہ آیا. اور ویورس کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کا جو زیک ٹی وی ہے اس کے سبسکرائبرز بڑھ جائیں، میری دعا ہے یہ. اور انشاءاللہ سب سپورٹ کریں گے.
ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मुझे भी, आप लोगों को भी, हर सबको सपोर्ट जो है ज़रूरत होती है सपोर्ट की, तो सपोर्ट करते रहें, हमें फॉलो भी करें। फॉलोवर्स से ही हम लोग बनते हैं और ये फॉलोवर्स ही हमें बनाते हैं। तो मैं सबको बोलूँगी कि थैंक यू सो मच, आप लोग अपनी इतनी बिज़ी ज़िंदगी से हमारे लिए टाइम निकालते हैं, हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे बारे में हमारे इंटरव्यूज़ देखते हैं लोग, तो ये लोगों का प्यार है। तो प्यार को तो हम कोई सिंधी में चवंदा आहिनि का मुठ न हूंदी आहे, तो बस यही बोलूँगी, प्यार कंदा रहो, असांखे सपोर्ट कंदा रहो, ऐं असां तव्हांजे लाइ हमेशह हाज़िर आहियूं। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो अक्सा के साथ हमने बहुत सारी बातें की, गपशप लगाई और बहुत मज़ा आया। आज का जो हमारा प्रोग्राम था बहुत ही मुनफरिद था और बहुत वक्त जो है तेज़ी से गुजर गया, टाइम का बिल्कुल मालूम नहीं लगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही ताशफीन मेमन को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।